السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. ذات محترم، وراثت کے احکام مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، اور وراثت کے احکام مسائل میں بہت سے ایسے مسائل اور بہت سے ایسے سوالات کھڑے ہوتے ہیں جو کہ اس بات کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس کا ذکر یا اس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے یا نہیں۔ کچھ کا جواب ہمیں قرآن و حدیث میں واضح مل جاتا ہے، اور کچھ کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، یا کچھ احادیث سے یا کچھ قرآنی آیات سے لفظ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو آپس میں ملا کے کسی بہتر اور اچھے عالم سے پوچھ کے اس کا جواب نکالا جاتا ہے۔ تو کل کی نشست میں کیوں میں آپ نامے کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر جو ہے وہ عورت کو یا بیٹی کو یا بہن کو وراثت کے حصے سے محروم کرتے ہیں، یا اکثر جو ہے وہ اولاد کے بیچ کے کئی معاملات جو ہیں یا ان کی تقسیم میں کسی نہ کسی کا کوئی معاملہ کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا، اور اس کے متعلق شاید پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ عورت کو یا بہن کو بیوی ہے، بیٹی ہے، اس کا حق اور جو وراثت کی تقسیم میں ہے وہ اس کا لازمی ہے، وہ منع کرے یا نہ لے تو وہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو دیا جائے، اور اس کو یہ کہہ دو کہ بھئی آگے تمہاری مرضی ہے، تم اس کا کرو۔ اور کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اگر وہ ٹھیک ٹھاک گھر سے ہے، مطلب اس کا اپنا گھرانہ بھی بہتر تھا، اور جس گھر میں وہ شادی کر کے گئی ہے وہ بھی بہتر ہے، اور جب تقسیم کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے تو ساتھ جو ہے وہ اس کا خاوند جو اس گھر کا داماد ہے وہ بھی جاتا ہے، اور پھر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی مشورہ لے لیتے ہیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے۔ تو یہ جو ایک چیز مشورے والی جو بات ہے، یہ کسی باہر کے انسان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ تب جب آپ کی تقسیم اپنے گھر میں ہو رہی ہو، بھائی بہنوں کے درمیان ہو رہی ہے، تو ان کے آگے سے جو رشتہ دار ہیں اس سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ تب اس صورت میں کہ جس صورت میں آپ کے پاس کوئی عالم موجود ہو، یا آپ کے پاس اپنا وراثت کا عالم موجود ہو، ہاں اگر نہیں ہے تو پھر آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی سے ہے وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں، لیکن اکثر کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر عورت منع کر دیتی ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ
جتنا میرے پاس شاید وہ کافی ہے، مجھے حصہ لینے کی مزید ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اس کا خاوند جو ہے ایک اس کو مشورہ تک کہے کہ تم لے لو، بعد میں کسی کو دے دینا، وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اگر وہ لالچن کہے کہ لو جا کے بعد میں مجھے دے دینا، وہ ایک غلط چیز ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. یا لے لو اس کا بعد میں کچھ اور کر دیں گے، تو یہ لالچن جو ہے وہ غلط ہے. اس کو مشورہ یا اچھے طریقے سے اس کو کہتا ہے تو وہ ایک بہتر چیز ہے. اور آگے اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ کئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کئی مسائل آگے پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اس کے متعلق جو ہے وہ مشورہ بھی ہو رہا تھا کہ وصیت کے متعلق اگر کیونکہ جو داماد ہے اس کا وراثت میں کسی بھی قسم کا کوئی حصہ نہیں، اپنا سسرال میں لے سکتا ہے، تو اگر وہ کمزور ہے، باپ دیکھتا ہے یا بھائی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بہن کو حصہ تو مل گیا ہے لیکن اس میں اس کا گزارا نہیں، تو وہ وصیت جو ہے اپنے بہنوئی کو یا اپنے داماد کو وصیت میں کچھ دے دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اس طرح دے سکتا ہے کیونکہ وصیت کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے. آگے اس کے متعلق بھی آ جائے گا کہ وصیت اس کے لیے ہے جو وراثت کے حصے داروں میں نہیں ہے. اور آگے جو ہے اس کے متعلق وصیت کے متعلق بھی آ جائے گا، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوبارہ میں ذکر کروں گا کہ وصیت میں اور کون سے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جو وراثت میں نہیں ہیں لیکن وصیت میں ان کا حق بن سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے. لیکن شرطن یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے. خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں جو بہت ہی پیچیدہ معاملات ہیں، اس طرح